اللہ رب العزت نے دیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ہے. یہ کسی بھی ادارے کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی جو تباہ کاریاں ہیں ان پہ یہ کنٹرول کر سکیں. یہ آپ کے چینل سے لے کے ہر انڈیویجل مجھ تک. میں ایک گورنمنٹ کارپوریشن کے اندر یہ تو آپ نے اور میرے علم میں یہ ہے کہ وہاں کیا سیلاب کی تباہ کاریاں ہوئی ہیں. اچھا جی، تھینک یو ویری مچ. یہ دونوں چیزیں انہوں نے اپنی فیڈ بیک بھی دے دی، سجیشن اور سوال بھی کر لیا. کیا تباہ کاریاں ہوئی ہیں؟ جی، تباہ کاریاں جو ہیں وہ تو وسیع پیمانے پہ ہیں. مثال کے طور پہ 36,000 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ جو ایک بہت وسیع علاقہ اور کمیونیکیشن بہت ہی بنیادی ہے وہاں پہ، یعنی سڑکوں کا جال نہ ہونے کے برابر ہے. پورا انفراسٹرکچر ختم ہو گیا. اب مطلب یہ بھی کہنا غلط ہوگا، پارٹلی بہت سویئرلی ڈیمیج ہوا ہے. میرانی ڈیم کا ایسا تباہ ہوا ہے؟ نو، بالکل نہیں. ایک یہ بہت بڑی غلط فہمی. اچھا، میرانی ڈیم کے اوپر دیکھیے میں تو ادھر پھر کے 2 دفعہ آیا ہوں. سو میری بات کا یقین کیجئے، اور جن اخباری نمائندوں کو یا آپ کے مبصرین کو کوئی شک ہے تو ان کو ہم وہاں لے جائیں گے. میرانی ڈیم کو پہلے ذرا ٹچ کر لیتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر 2 آراء ہیں. میں نے تو سوال کر لیا، ہم دوبارہ ٹاپک پہ آ جاتے ہیں. تو میں نے ایک سوال کیا تھا. نہیں، مجھے حیرانی یہ ہوتی ہے کہ آپ جیسے جو ادارے ہیں جو کہ ویل ریکگنائزڈ اور اچھے میڈیا ہاؤسز ہیں، وہ جب اس قسم کی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں تو شک ہونے لگتا ہے کہ ان کو گراؤنڈ ریئلٹیز کا علم ہے. کم علم انسان کو ضرورت، وہ جو سامنے بیٹھے ہیں وہ بھی کم علم ہے، تو انہیں بھی ایسی کچھ اسپیکولیشنز ہو سکتی ہیں. تو میں نے کہا کلیئر کر لیں. میں تھوڑا سا واضح کر دوں. میں خود ضرورت ہے کیونکہ میرے سے چند ایک سوال پہلے بھی ایسے ہو چکے ہیں کہ میرانی ڈیم نے تو تباہی مچا دی، لیکن کانٹیکسٹ نہیں سمجھتے کہ بھئی وہ تباہی کیسے ہوئی. اس کے اوپر کسی اور سوال میں میرے سے پوچھ لیجئے گا. انہوں نے بجا فرمایا یہ خدا داد، یہ مملکت خدا داد ہے، اس میں سب کچھ جو ہے ہمارے نظریے کے مطابق اس کا ہے. ہم سب ایک دوسرے کی مدد کے لیے ہیں. یہ قومی ادارے چاہے فوج ہے چاہے کوئی اور ہے، ایک دوسرے کی مدد کے لیے ہیں. ہم نے اس جو تھوڑے بہت وسائل ہمارے ہیں ان کا شکر ادا کرتے ہوئے ان کو بانٹنا ہے. ابھی ہم آتے ہیں ان کے سجیشن کے اوپر. وہ سجیشن یہ تھا کہ سب کو اس میں شامل ہونا چاہیے. یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں. ان سب کو مل کے اس میں چلنا ہے جیسے زلزلے میں چلے تھے. صرف ہماری درخواست یہ ہوگی جو کوئی جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ تعاون سے کرے. کس طرح سے؟ جو ڈسٹرکٹ لیول کی آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ ہاتھ جوڑے اور ان کی پرائرٹیز کے مطابق اس میں شامل ہو جائے. سو دیر فور اٹ از اے نیشنل ایفرٹ. آپ نے دیکھا کہ قومی حمیت کا تقاضا تھا، ایک منٹ، کہ ہم نے نیشنل لیول سے کوئی انٹرنیشنل مدد کی اپیل نہیں کی کیونکہ اس قوم میں اس قدر جذبہ ہے اور وسائل ہیں کہ خدا کے فضل سے ہم اس کو مینج کر سکتے ہیں. یہ بتائیے گا جو کچھ پیسے اب تک دیے گئے ہیں وہ ڈائریکٹلی لوگوں کے ہاتھ میں دیے گئے ہیں یا کوئی وہاں کوئی لیڈر یا ناظم یا کوئی؟ ابھی میں اس کو واضح کر دوں. انہوں نے جو بات کی بڑی صحیح کی کہ لوگوں کو شامل کرنا چاہیے. وہ سٹیج کیا آتی ہے؟ وہ سٹیج آتی ہے ریلیف سے جب کام شروع ہوتا ہے. ابھی اس میں کیا چیز ہو رہی ہے؟ جوائنٹ ٹیمز بنی ہوئی ہیں جس میں ناظم جو کہ پولیٹیکل لیڈر ہے، جس میں ڈی سی او جو کہ ایک حکومت کا نمائندہ ہے، اور فوج اور ایف سی کے جوان، یہ مل کے ایک کمبائنڈ ٹیم ہے. انالیسس کرتے ہیں، پھر جو ریلیف ان کو دی جاتی ہے اپنے اپنے علاقوں میں بانٹتے ہیں، گھر گھر جا کے لسٹیں بنتی ہیں. ابھی دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو کمپنسیشن دینی اس کا پروسیجر کیا ہوگا. یہ بہت ڈیٹیلڈ پروسیجر ہے جیسے ہم نے زلزلے کے بعد وضع کیا تھا. یہ ہم نے حکومتوں سے رائے مانگی ہے، آج تک ہمیں مل جائے گی، لیکن ہم نے آلریڈی اس کے اوپر بنا لیا ہے. یہ بانٹا کیسے جائے گا؟ یہ کیش بانٹا جائے گا انہی لوگوں کے ہاتھوں جو اس علاقے کے ناظمین ہیں. ناظمین کو دیں گے، لیکن ڈائریکٹ لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں جائیں گے. آپ سمجھے نہیں. حکومت کے چینل میں پیسہ آتا ہے بینک میں، بینک سے متعلقہ جو ضلعی حکومت ہے اس کو ڈرا کرتی ہے، اور پھر ایک جوائنٹ کمیٹی فوج کی، سول انتظامیہ کی اور جو سیاسی نمائندگان ہیں ان کی، یونین کونسل لیول تک یہ کمیٹی بنتی ہے اور پیسہ بانٹتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک میجر کمپلین جو وہاں سے آ رہی تھی کہ وہاں میڈیکل فیسلٹیز اب تک نہیں پہنچی ہیں، دواؤں کی بہت زیادہ کمی ہے، اور خاص طور پر وبائی امراض جو ہیں وہ اب وہاں پھوٹ رہے ہیں. اچھا، یہ ایک بڑی جنرلائز اسٹیٹمنٹ ہے. مثال کے طور پہ بلوچستان حکومت سے روزانہ اینڈ سندھ حکومت سے روزانہ ہمارا اس کے اوپر گفت و شنید ہوتی ہے. اچھا. اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں میڈیکل فیسلٹیز میں مدد نہیں چاہیے ایکسپٹ جہاں پہ ادویات کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ آج ہمیں پسنی کی ریکوائرمنٹ پتہ چلی کہ ان کو 2 ٹن دوائیں چاہیے، وہ ڈسپیچ ہو جائیں گی. آپ حیران ہوں گی تربت کے
جو ڈسٹرکٹ ہسپتال ہے جی اس میں 45 ڈاکٹر صاحبان ہیں. ایک منٹ ٹھہریے, ابھی جی سر، حالت یہ ہے کہ میڈیکل فیسلٹیز موجود ہیں لیکن جہاں پہ نہیں ہے وہ میں بتا دیتا ہوں. لوگ ڈسپلیس جو ہوتے ہیں مختلف جگہوں پہ چلے جاتے ہیں, وہاں پر پھر میڈیکل ٹیمز بچوائی آپ جاتی نے ہیں. جو کہا نا کہ جرنل سے اسٹیٹمنٹ ہے, جو اسکرین پہ ہم تکلیفیں دیکھتے ہیں, جو اسکرین پہ لوگوں کو بولتے دیکھتے ہیں, ان تمام لوگوں کو جو وہاں اثر انداز جن پہ وہ تمام پریشانیاں ہوئی ہیں, تو کیا وہ سب جھوٹ ہوتا ہے؟ جی نہیں. ہم اس پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد. آپ اپنی فیڈ بیک لائیو ٹیلی فون کالز کے ذریعے دے سکتے ہیں. چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فاروق احمد خان ہمارے ساتھ ہیں. ہم بات کر رہے ہیں وہ تمام چیزوں کی جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ وہاں چیزیں نہیں پہنچی, میڈیکل فیسلٹیز اور بہت ساری ایسی میں فہرست اس وقت بتا سکتی ہوں. لیکن میں نے صرف آپ سے سوال کیا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا غلط رپورٹ کر رہا ہے؟ پھر آپ نے کہا تمام تر چیزیں انڈر کنٹرول ہیں, ہم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ آپ کے پاس کالز بھی ایسی آئیں, لیکن پھر جو میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے کہ ہم بھوکے ہیں, ہمارے وبائی امراض پھیل گئے ہیں, ہم جو ہے ہمارے پاس میڈیکل فیسلٹیز نہیں پہنچی ہیں, میڈیا وہاں پہنچا جبھی تو یہ وہاں جی سے ہو کر دیکھیے, میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا کہ میڈیا دکھا کیا رہا ہے. میرے خیال میں میڈیا صحیح چیزیں دکھا رہا ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں صحیح چیزیں دکھا رہا ہے. اچھا, ابھی آپ پوچھیں گی میں کہہ رہا ہوں صحیح ہو, پھر میں اسے ایگری بھی نہیں کر رہا ہوں. وہ اس لیے میں ایگری نہیں کر رہا ہوں کہ دیکھیے ہر شخص جو اپنے گھر پار سے لٹ پٹ کے نکلتا ہے پریشان ہے, اس کو ایک سائیکولوجیکل سیٹ بیک ہے. اس کو جب آپ ایک سڑک پہ بٹھا کے ٹینٹ لگا دیتے ہیں کیونکہ ارد گرد سارا پانی ہے, وہ خوش نہیں ہے. اس کے بچے بھوکے ہیں یا بچے بیمار ہیں تو اس کو ہسپتال کی سہولت میسر نہیں ہے. اس کو سہولت کیا میسر ہے کہ جب ایک ٹیم آتی ہے, کوئی ہسپتال نہیں ہے, ایک ٹینٹ میں ایک آپ نے چھوٹا سا ادارہ کھول رکھا ہے جو ان لوگوں کو لک آفٹر کر رہا ہے, لہٰذا اس کی ایکسپیکٹیشن سے کہیں بلو ایک اس کو سہولت پرووائڈ کی جا رہی ہے. لیکن برائے مہربانی یہ بھی دیکھیے کہ ارد گرد رہا ہی کچھ نہیں, پانی ہے, تو میڈیکل فیسلٹیز نہیں ہے. آپ میڈیکل فیسلٹیز کو وہاں پہنچاتے ہیں, وہ لوگ ڈاکٹر جو ہیں وہ پیدل چل کے ان لوگوں کے پاس جا رہے ہیں, ان کو مہیا کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ مدد, لہٰذا وہ چیز نہیں جس کے وہ یوز ٹو ہیں, اس لیے ان کو پریشانی ہے, جائز ہے. انٹرنیشنل ایجنسیز یا انٹرنیشنل ڈونیشن کی بھی بات ہوئی تھی جس میں پی ایم نے اس کو ویلکم کیا تھا, تو کیا ڈونرز کانفرنس وغیرہ ہو رہی ہے اور انٹرنیشنل ایجنسیز کو پہنچی ہے وہ کام کرنے کے لیے؟ ایک تو یہ میں بتا دوں جی کہ ابھی تک جو ہم نے مینیج کیا ہے خدا کے فضل سے, جو کافی وسیع پیمانے پہ مینیج کیا ہے, یہ قومی اداروں نے کیا ہے. اچھا, ہم نے کہیں انٹرنیشنل اپیل نہیں کی اور نہ کریں گے, حکومت کا یہ فیصلہ ہے. ہم اپنے وسائل سے انشاءاللہ یہ مینیج کر لیں گے. سٹیج وہ آئے گی جب اوور آل اسیسمنٹ ہو جاتی ہے, ڈیمیجز کیا ہیں, کتنا نقصان ہوا اور اس کے لیے پیسہ ابھی تک کوئی کتنا چاہیے. ایسٹیمیٹ ہے کتنا نقصان ہوا؟ جی نہیں, ابھی تو ٹیمز گئی ہیں, وہ ورلڈ بینک, اے ڈی پی, انٹرنیشنل ایکسپرٹس کی ٹیم ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ, وہ اگست اینڈ میں رپورٹ دیں گی. اس کے بعد حکومت فیصلہ کرے گی کرنا کیا ہے. ابھی تک سب کچھ خدا کے فضل سے ہم خود مینیج کر رہے ہیں. کوئی انٹرنیشنل آرگنائزیشن اس میں انوالو نہیں ہے. ان کو بلکہ میں نے بھیجا تھا اس علاقے میں ریکانیسنس کے لیے, ابھی وہ آئے ہیں, آج شام کو مجھے پریزنٹ کریں گے کہ ان کی اسیسمنٹ کیا ہے. اچھا جنرل صاحب, یہاں یہ میں سوال پوچھوں گی, فیڈرل ریلیف کمیشن میں بھی آپ رہے ہیں, آپ نے ارتھ کوئک کا بھی سارا زمانہ دیکھا, لوگ اسے کہتے ہیں کہ ارتھ کوئک سے بڑی تباہی ہے, کیا ایسا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. دونوں کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا. اس میں کئی عوامل ہیں, اگر آپ چاہیں تو میں اس پہ مزید الیبوریٹ کر سکتا ہوں.